ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو ہم نے مشکلات سے نکالنا ہے، یا اس کو ہم نے دنیا کی نعمت عطا کرنی ہے یا آخرت کی، تو ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ پھر اپنے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اسے حتمی طور پر انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ نظام یہ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس میدان عمل میں اترتا، فمن یکفر بالطاغوت کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ طاغوت، یعنی وہ لوگ جو ہیں جو کہ طاغوتی قوتیں ہیں جن کے پاس، آپ جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ طاغوت جو صاحبان مال، صاحبان اقتدار، ان کے پاس کوئی شے، کوئی کمال ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کسی کو دے نہیں سکتے، یہ کسی کو دے نہیں سکتے، تو پھر انسان کی فکر کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، بشرطے کہ یہ نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ ہلاکو خان ایک شخص گزرا ہے، یہ ایک تاریخ عالم میں ایک شخص گزرا ہے، چنگیز خان۔ چنگیز خان کا یہ پوتا تھا ہلاکو خان، یہ یعنی بغداد ایک کا جو شہر ہے، یہ عباسی سلطنت، اس کو اس آدمی نے تباہ کیا، ختم کر دیا اس نے۔ تو بہت قتل و غارت ان لوگوں نے کی، یعنی اپنے وہ ایک بہرحال تاریخ کے ایک بہت طولانی بحث ہے۔ یہ شخص ایک یعنی بے مقصد بغیر کسی وجہ کے قتل کرواتے تھے لوگوں کو۔ تو ایک مقام پر، یعنی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں لیکن کہ کون سا مقام تھا، لیکن بہرحال ایسا یعنی واقعہ ہوا کہ ایک مقام پر اس نے کچھ لوگوں کے بارے میں حکم دیا ہلاکو خان نے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں کو بلا لیا گیا، سامنے کھڑا کر دیا۔ اب یہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یعنی کہا کہ یہ، اور لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک بوڑھا آدمی تو جو اس میں پہلی لائن میں کھڑا تھا، جب ایک ایک کر کے ان کو بلا رہے تھے ان کی گردن اتار دیتے تھے، یعنی قتل کر دیتے۔ جب اس کی باری کے قریب آئی تو یہ دوسری لائن میں چلا گیا، پھر دوسری لائن کو بھی ختم کر دیا گیا، پھر یہ تیسری لائن میں چلا گیا، حتیٰ کہ یہ آخر میں بچ گیا۔ اب یہ کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا سارا منظر۔ یہ جب اس نے یعنی وہ آخر میں رہ گیا تو اس نے اسے بلایا، اس نے کہا کہ تم نے کیا حرکت کی، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ اس نے اپنے کبر کا اظہار کیا۔ وہ بیچارہ بے بس تھا، یاد رکھ کہ جو اس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوتا ہے بس پھر۔ اور ہمیشہ جو بے بس آدمی ہوتا ہے نا، مظلوم کی آہ سے بچو، کہ اس کی آہ اور عرش الہی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے یہ اس سے بات بھی کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایسے ایسے ہوا میں اسے اچھالتا تھا اور پھر پکڑتا تھا اسے۔ اس کے ساتھ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے کہا کچھ نہیں اس نے، بوڑھے آدمی نے، تو یہ اس کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا اور یہ ایسے لیمو کو اچھال بھی رہا تھا۔ یکدم اس نے اسے اچھالا تو وہ لیمو جو ہے اس کے ہاتھ سے گرنے لگا، یعنی اس نے یکدم وہ لیمو کی طرف متوجہ، اس نے تو اس کا ہاتھ ادھر، پاؤں جو ہے اس کا اس طرف سے رکاب سے نکل گیا ادھر سے، اور یہ جو ہی پاؤں رکاب سے نکلا تو دباؤ کی وجہ سے، وزن اس کے اپنے وزن کی وجہ سے، وہ جو ہی اس قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ لیمو تو ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ گر گیا، یہ ایسا جھکنے چاہا، وہ نیچے چلا گیا، اس کا پاؤں نکلا رکاب سے اور یہ ایسے الٹ گیا۔ گھوڑا بدک گیا اس بات پر،
اور اب وہ دوڑ پڑا. اب وہ اس کو لے کے اس پورے مجمع کے سامنے جہاں اس کی فوج کے لوگ کھڑے، بڑے بڑے جرنیل کھڑے تھے، ان کے سامنے وہ گھوڑا اس کو لے کے دوڑتا رہا. یہ لٹکا ہوا تھا، اس کا سر زمین پہ تھا، پٹکتا، یعنی کبھی ایک پتھر پہ لگتا تھا جا کے کبھی. اس وقت تک وہ گھوڑا دوڑتا رہا جب تک اس کے سر کے پرخچے نہیں اڑ گئے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں دیکھو، جاؤ قبرستانوں میں جایا کرو ذرا، اور جا کے وہاں دیکھو بڑے بڑے صاحبان اقتدار جو اپنی زندگی میں آرزو رکھتے تھے کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے رہیں، وہ جاؤ، جا کے دیکھو آج وہ کہاں ہیں. ایک مٹی کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز باقی نہیں. فقدت اجسادہم و امیت اخبارہم.